السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ جو شخص شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ گالی بکے وہ مرتد اور خارج اسلام ہے، اس کو توبہ اور تجدید ایمان و تجدید نکاح لازم ہے۔ فتاوی محمودیہ جلد 2 صفحہ 494۔ کوئی بدبخت انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالی بکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، وہ آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کے لیے توبہ لازم ہے، دوبارہ ایمان میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر نکاح ہوا ہے تو نکاح ختم ہو گیا، دوبارہ نکاح پڑھے۔ علم دین کی وجہ سے اگر علماء کی توہین و تذلیل کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ تجدید ایمان و تجدید نکاح لازم ہے، ورنہ فسق ہے، توبہ ضروری ہے۔ فی الشامی اہانت اہل العلم کفر علی المختار۔ فتاوی بدیعیہ رد المحتار کتاب الحدود باب التعزیر جلد 4 صفحہ 72 سعید۔ فتاوی محمودیہ جلد 2 صفحہ 520۔ باقیات فتاوی رشیدیہ صفحہ 14 کتاب الایمان والعقائد۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 56 کتاب الایمان والکفر۔ اگر کوئی آدمی علماء سے دشمنی رکھتا ہے اس کے علم کی وجہ سے، اس کے پاس علم ہے، اس وجہ سے دشمنی رکھتا ہے اور علماء کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے، تو یہ کفر ہے، آدمی اس سے کافر ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ ایمان میں داخل ہونا ضروری ہے۔ نکاح ہوا ہے تو دوبارہ نکاح پڑھے، نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور اگر علم کی وجہ سے علماء کی بے عزتی نہیں کرتا بلکہ ان کے کسی ذاتی معاملے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے علماء سے دشمنی رکھتا ہے، علماء کی بے عزتی کرتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے، فسق ہے، اس سے بھی توبہ ضروری ہے۔ تو اگر علم کی وجہ سے بے عزتی ہے تب تو آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ علماء کی بے عزتی کسی اور وجہ سے کر رہا ہے، ذاتی معاملے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو یہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی آدمی کو توبہ کرنا ضروری ہے۔ قیامت کا ہونا معقدات اسلام میں سے ہے جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہونا آیت قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کا ثابت ہونا بھی قرآن سے ہے۔ ان چیزوں کا انکار کرنا در حقیقت نصوص قطعیہ اور آیت قرآن کا انکار کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص قرآن کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں۔ فتاوی بسم اللہ جلد 1 صفحہ 170 عقائد کا بیان۔ اذا انکر الرجل آیۃ من القرآن او تسخر بآیۃ من القرآن وفی الخزانہ او عاب کفر کذا فی التاتار خانیہ۔ الفتاوی العالمگیری کتاب السیر فی احکام المرتدین جلد 2 صفحہ 266۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے صفحہ 70 صفحہ 71۔ جو چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، مثلا قیامت کا ہونا، قیامت قائم ہوگی، یہ قرآن نے بتلایا، اور اسلام کے عقائد میں سے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی،
یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کا ثبوت یہ بھی قرآن سے ہے۔ سورہ قدر کے اندر پورا اس کا بیان ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ سال کے اندر گھومتی رہتی ہیں، گویا کہ لیلۃ القدر ہے اور اس کا ثواب، یہ ساری چیزیں جو ہے احادیث کے اندر بیان کی گئی، تو یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی قیامت کا انکار کرے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار کرے یا لیلۃ القدر کا انکار کرے اور وہ کہے کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اس کو میں نہیں مانتا ہوں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یا یہ ساری چیزیں غلط ہے، جو بھی جس الفاظ سے بھی وہ انکار کرے، تو گویا ان چیزوں کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہوا، اس لیے کہ یہ چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، تو ان چیزوں کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہوا۔ اور جو آدمی قرآن کا انکار کرے، قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے دوبارہ توبہ کر کے جو ہے ایمان کے اندر داخل ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی، بلکہ ہر ایمان والے بندے اور بندی کی برے کلمات سے، کفریہ شرکیہ کلمات سے حفاظت فرمائے اور بددینی سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔